سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، پچھلے سال دسمبر کے اندر مدرسہ رجسٹریشن کے حوالے سے کئی ہفتوں سے قومی اسمبلی کے اندر ایک بحث جو ہے وہ جاری رہی، اور مدرسہ رجسٹریشن کا جو بل تھا جس کے تحت مدارس کو جو ہے وہ سوسائٹیز ایکٹ کے نیچے ضم کرنے کی ایک تجویز جو ہے وہ سامنے آئی۔ جب یہ بل پاس ہوا اس کے بعد بھی یہ ایک تنازع بنا رہا پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں، لیکن پھر بھی رجسٹریشن کا ایک عمل جو ہے وہ شروع ہوا۔ یہ عمل کتنا سکسیسفل رہا، کیونکہ اس کے اندر جو کچھ پیچیدگیاں تھیں جس کے اوپر کافی بحث ہو رہی تھی، اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ مدارس کا جو کریکولم ہوگا وہ ایک سال کے اندر کس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہے مدارس کے اندر ہوتی ہے، اس کی رپورٹ جو ہے وہ آڈیٹر جنرل کو پیش کرنی پڑے گی، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا مواد پبلش جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا جس کے اندر مذہبی یا فرقہ وارانہ منافرت ہو۔ اس ساری گفتگو کو آگے لے جانے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود جناب میجر جنرل ڈاکٹر قمر، جو کہ ڈی جی ہیں ڈائریکٹریٹ جنرل مذہبی تعلیم کے۔ تو آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرسہ ریفارمز، پچھلے تقریباً 2 دہائیوں سے یہ لفظ تقریباً بار بار سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہر قسم کے ڈسکورسز میں جو ہے یہ شامل ہوتا ہے۔ اس کو پینیسیا یعنی تریاک بھی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے پرابلمز کی جڑ بھی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں جو مدرسہ کے حوالے سے جو ایک ریفارمز کے طور پر ایک ایکٹ پیش کیا گیا، سوسائٹیز ایکٹ کے نیچے اب اس کو لایا گیا ہے، اس کی تفصیل کی طرف سے تو جائیں گے۔ یہ بتائیں کہ اس ایکٹ سے پہلے یہ مدرسہ سسٹم چل رہا کیسے تھا؟ تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو۔ میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاؤں گا اس کا۔ پاکستان جب بنا تھا نا تو ہمارے پاس تقریباً 5-6 مدارس تھے ٹوٹل۔ آہستہ آہستہ 60s میں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور پھر جب جہاد افغانستان کا شروع ہوا تو مدارس اسٹارٹڈ مشرومنگ ان پاکستان، اور بہت زیادہ تعداد میں یہ ہوئے۔ ان کی طرف بہت زیادہ توجہ نہیں تھی۔ ان کی رجسٹریشن جو ہوتی تھی وہ 50s کے بعد 1860 کا سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ ہے، اس کے اندر سیکشن 21 ایڈ کیا گیا، جو کلونیل ایرا کا ہے اس وقت کا، کہ اس سیکشن 21 کے تحت تمام مدارس اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں گے۔ بنیادی طور پہ جو 1860 کا سوسائٹیز ایکٹ ہے انکلوڈنگ سیکشن 21، وہ منسٹری آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے انڈر آتا ہے، جی بالکل، which has got nothing to do with education system per se۔ پھر یہ ہوا کہ جب جناب پرویز مشرف کے زمانے میں مدرسہ ایجوکیشن بورڈ بنا تو مدرسہ ریفارمز کی بات چیت ہونا شروع ہوئی کہ ان کو کسی قومی دھارے میں لایا جائے اور تھوڑا سا ان کو کنٹمپریری سبجیکٹس بھی پڑھائے جائیں، لیکن وہ پروگرام چلا نہیں۔ اے پی ایس کے انسیڈنٹ جب ہوتا ہے اس کے بعد یہ ذرا زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان بنا۔ اس میں یہ آیا کہ جی مدارس کو ایک ہی ریگولیٹر کے اندر نیشنل لیول پہ آنا چاہیے، اور ان کو ریفارم کیا جائے، کنٹمپریری ایجوکیشن دی جائے جس میں دوسرے سبجیکٹس بھی شامل ہوں، اصلی تعلیم دینی تعلیم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ چنانچہ اتحاد تنظیمات المدارس جس کے 5 وفاق تھے اس وقت موجود، ان کے ساتھ منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن کی بہت لمبی ڈسکشنز ہوئیں۔ اٹ کنٹینیو ٹل 2019 میں اتحاد تنظیمات المدارس کے ساتھ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا کہ مدرسہ ریفارمز کی جائیں گی ان دی لائٹ آف نیشنل ایکشن پلان، اور ہم نے کچھ دنیا میں جیسے FATF وغیرہ ان کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے، تو لیٹ اس ہیو اٹ ان ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان، اور اس کو منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن کے انڈر ایک ڈائریکٹریٹ بنائی جائے، وہاں پہ سارے رجسٹر ہو جائیں۔ چنانچہ ڈائریکٹریٹ آف ریلیجس ایجوکیشن یہ معرض وجود میں آئی اگست 2019 میں، اور مدارس کو یہ کہا گیا کہ جی آپ اپنے آپ کو ان کے تحت رجسٹر کروائیں۔ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، یہ جتنے سموتھلی آپ یہ پروسیس جو یہ بتا رہی ہیں، اتنا سموتھ پروسیس جو ہے وہ ہوا نہیں تھا، بیکاز اس میں بہت پولیٹیکل ڈسکورس رہا۔ تقریباً 3-4 سال لگے اس نقطہ پہ پہنچنے کے لیے کہ یہ ایز اے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ پہلی تو یہ بات ہے کہ ٹریٹ کیا جائے، دوسرے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے،
تیسری یہ کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے. تو مینڈیٹ ہمیں یہ دیا گیا انیشیلی کہ آپ تمام مدارس کو رجسٹر کریں. نمبر 2 آپ عصری تعلیم کو انٹروڈیوس کروائیں جس میں جنرل سائنس، میتھمیٹکس اور انگلش شامل ہو. تیسرا مدارس کے اکاؤنٹس اوپن کریں تاکہ ان کے منی ٹریل کا پتہ چلتا رہے، پیسہ کدھر سے آیا، کیسے خرچ ہوا. ان کو جتنے بھی ریجنل بورڈز ہیں ایجوکیشن کے ان کے ساتھ منسلک کیا جائے تاکہ ہمارے مدارس کے بچے میٹرک، ایف اے، ایف ایس سی کریں اور پھر مین سٹریم میں آ جائیں. بے شک کوئی ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کوئی ٹیکنیشین بنے، اٹ از دیئر چوائس. اور بنیادی طور پہ دینی تعلیم جو درس نظامی ہے 8 سال کا پروگرام وہ اٹینڈ کریں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ ٹیکنیکل ٹریننگ ان کو کروائیں تاکہ ان کے پاس کچھ ہنر بھی ہو اور وہ معاشرے کے اندر ایک اچھے شہری ثابت ہو سکیں، پروڈکٹیو کام کر سکیں. کیونکہ صرف درس نظامی سیکھنے سے 8 سال کا پروگرام بہت مشکل پروگرام ہے. وہ دینی تعلیم تو ہے لیکن اس کے ساتھ ہنر نہیں ہے. تو زیادہ سے زیادہ ان کی کھپت ہوتی تھی کہ وہ کسی اسکول میں اسلامیات کے ٹیچر بن جائیں یا عربک کے ٹیچر بن جائیں اینڈ دیٹس آل، یا ایک نیا مدرسہ کھول لیں. اس کے علاوہ ان کی کوئی امپلائمنٹ اپرچونٹیز نہیں تھی. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مشروم گروتھ جو ہے مدارس کی ہوئی، ایک تو یہ بتائیں کہ جو شروع کے 5-6 مدارس تھے ٹوپوگرافیکلی کس جگہ پر جو ہے وہ لوکیٹڈ تھے، اور اب جو مشرومی ہے سب سے زیادہ تعداد اگر ہم دیکھیں وہ کس جگہ پر ہے اور سب سے کم تعداد؟ اچھا، یہ پورے پاکستان میں 5 وفاق تھے جی. وفاق جو ہے وہ ایک ہیڈ کوارٹر ہے نمبر آف مدارس کا. تو 5 تھے. جب یہ ڈائریکٹریٹ بنی تو اس کے بعد ہم نے 10 نئے وفاق بنائے. اچھا جی. ابھی پورے پاکستان میں 15 وفاق ہیں جس میں میجورٹی کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، فیصل آباد میں ایک ہے، گلگت بلتستان میں 2 ہیں. تو یہ سارے ملا کے ٹوٹل 15 ہیں. 15 وفاق کے اندر جو میجورٹی آف مدارس ہے وہ پنجاب کے ہیں. بلوچستان اور کے پی کا کیا سیناریو ہے؟ ان میں بھی مدارس ہیں اور رجسٹرڈ بھی ہیں ہمارے ساتھ. زیادہ تر بارڈر ایریاز میں ہیں یا کلوز ٹو انٹرنیشنل بارڈر ہیں، بلوچستان میں بھی اور کے پی میں بھی. اور یہ نہیں کہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹرائبل سوسائٹی تھی، ان کا مرجر ہوا تو نیولی جو فارم ڈسٹرکٹس ہیں ان میں ابھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس طرح سے افیکٹو نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھی. لیکن پھر بھی اس میں آرمی کا بھی رول ہے، سول ایڈمنسٹریشن کا بھی رول ہے، کے پی گورنمنٹ کا بھی رول ہے. وہ ہمارے ساتھ رجسٹر ہو رہے ہیں اور زیادہ مدارس جو رجسٹرڈ ہیں وہ پنجاب سے ہیں. سوسائٹیز ایکٹ کے بارے میں بتائیں. We need to know about what societies act. اچھا، میں اس کے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹوٹل تقریباً 30-32 ہزار مدارس پورے پاکستان میں ہیں. As of today 19,000 مدارس have been registered with us. They are with us. جی ابھی آپ پوچھئے. What was the controversy کہ societies act؟ کنٹروورسی یہ ہے کہ جب ان کو یعنی مدارس کو یہ وفاقس کو یہ کہا گیا کہ آپ ایک ریگولیٹر کے انڈر آ جائیں اور وہ منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن ہے، اس کے انڈر آ جائیں، تو ایک ریزسٹنس آئی. جو فارم ہم نے ترتیب دیا، حالانکہ وہ مشاورت سے ترتیب دیا گیا تھا، اس فارم میں تمام قسم کی تفاصیل ہیں جس میں اسٹوڈنٹ کا نام، اس کے پیرنٹس کا نام، ایڈریس، پڑھا کیا رہے ہیں. اس میں یہ بھی قدغن لگائی گئی کہ آپ کوئی ہیٹ میٹیریل پبلش نہیں کر سکتے، پڑھا نہیں سکتے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں اینڈ وین وی ریٹرن فرام دیٹ گفتگو یہیں پہ جاری رکھتے ہیں. ناظرین، کافی انٹرسٹنگ گفتگو ہے. بریک کے سے آنے کے بعد یہ سوال بھی جو ہے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ الزام بار بار جو ہے وہ لگتا ہوا آ رہا ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر انتہا پسندی ہے وہ صرف مدارس سے منسلک جو ہے وہ کیوں کی جاتی ہے، کیونکہ جو نئے ٹیررزم کے ٹرینڈز جو ہے وہ نظر آتے ہیں اس میں تو اسکول کے بچے اور یہاں تک کہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی جو ہے وہ شامل ہیں. تو یہ سوال بار بار جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. لیٹس ٹیک اے ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، گفتگو میں بات ہم کر رہے تھے کہ جو ہیٹ مٹیریل ہے
یا کوئی ایسی چیزیں جس میں سوسائٹی کے اندر منافرت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. یہ ایکٹ اس وجہ سے جو ہے وہ بنایا گیا تھا تاکہ اس کے نیچے اس کی کوئی نہ کوئی ایک آڈیٹری باڈی ہو یا ایک سرویلنس میکینزم ہو جو دیکھ سکے کہ ایسے کام نہ ہو رہے ہوں. سو پلیز کنٹینیو. جی بالکل، اس میں ہماری بڑی کنٹریبیوشن ہے. آپ کی انفارمیشن کے لیے ہم پیغام پاکستان کے سیشن کرواتے ہیں پورے پاکستان میں. پچھلے 3 سال میں 40 بڑے سیشن ہوئے ہیں جس میں مدارس کے 300 سے 400 طلباء، اساتذہ وہ سارے شامل ہوتے ہیں. اور یہ صرف انٹر سیکٹیرین ہارمنی کے لیے نہیں بلکہ ہم دوسرے ادیان کے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں، جس میں کرسچنز بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، وہ بھی آتے ہیں. اور صرف پاکستانیت کی بات ہوتی ہے. اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہیٹ مٹیریل ہے کسی دوسرے فرقے کے بارے میں وہ کم سے کم ہو اور بالکل ختم ہو جائے، تاکہ یہ جو فرقہ بندی ہے وہ ختم ہو جائے. It's a difficult task. It is a difficult task, but we are doing it. اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں، بیکاز ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے شیعہ، سنی، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی سب اکٹھے بیٹھتے ہیں. ایون سکھ، عیسائی، ہندو وہ بیٹھتے ہیں اور روسٹم پہ آ کے صرف اور صرف پاکستانیت کی بات کرتے ہیں. اور یو ول بی امیزڈ کہ آج تک کبھی کسی نے کوئی ہیٹ سپیچ نہیں کی ہے. اچھا، مجھے ایک سوال میرے اس کا ایک جواب میں آپ کو یہ بھی دے دوں کہ آپ سٹیٹسٹکس دیکھ لیں پچھلے 3 سال کے کہ جتنے مذہبی تہوار ہمارے ہوئے ہیں، شیعوں کے ہوئے ہیں، سنیوں کے یا کسی کے بھی، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ مذہبی منافرت پھیلی ہے؟ نہیں. اس میں ہماری یہی سوال جو بار بار جو آپ کی گفتگو ہے اور جو سوال بار بار جو ہے وہ پوچھا بھی جاتا ہے وہ یہ کہ کیا نیشنلزم جو ہے وہ ایک انتہا پسند سوچ جو پاکستانی نیشنلزم ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے از اٹ انف؟ میرے خیال میں یہ ٹائم لگے گا اس کے اوپر. اٹ از ناٹ انف بٹ وی آر آن اٹ. اور کسی حد تک ہم کامیاب بھی ہو چکے ہیں، بلکہ بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ پچھلے 3-4 سال کا آپ ڈیٹا اٹھا لیں تو جو انتہا پسندی تھی، جو فرقہ واریت تھی، منافرت تھی، ایک دوسرے کو کافر کہنے والی باتیں، وہ ختم ہو گئی ہیں. اچھا، اور پاکستانیت پہ زیادہ زور ہے. جی، یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے. جی اکنالج. لیکن ایک سوال جو ہے، چونکہ آپ کی اپنی جو ڈسٹیشن ہے، جو آپ کی پی ایچ ڈی ہے، وہ بھی ہے کہ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کا جو رول ہے ایکسٹریمزم کے اندر، انتہا پسندی کے اندر، اس کے اوپر آپ نے کافی کام جو ہے وہ کیا ہے اور آپ اس پر لیکچرز بھی دیتے رہے ہیں بارہا جگہوں پر، کئی بار. کیا واقعی میں ہمارا کریکولم اس طرف جو ہے انتہا پسندی کی طرف لے جاتا ہے؟ دیکھیے، آئی وڈ سجیسٹ کہ یہ صرف مدارس کو اس تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے. مدارس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی فرقہ بندی کی وجہ سے، زیادہ مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے یہ پاکستان میں انتہا پسندی آئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ خالی مدارس کا یہ رول ہے، بلکہ مدارس، اسلام تو ہمارا امن سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، منافرت نہیں سکھاتا. اور دوسرے ادیان بھی جو ہے کوئی بھی ٹیررزم نہیں سکھاتا. ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے انتہا پسندی پنپتی ہے. کیوں؟ جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے، ینگ لڑکے جو کشمیر کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں سوشل میڈیا سے یا دوسرے میڈیا سے، ان کے جذبات کس طرف جائیں گے؟ کیا ان کے جذبات بھڑکیں گے؟ نہیں. یہ خالی غزہ میں یہ مدارس کا تو اس میں رول نہیں ہے. جو غزہ میں ہو رہا ہے، جو آج ایران اور اسرائیل کے درمیان ہو رہا ہے، تو ایک گلوبل انوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے ایک ہیٹریڈ پیدا ہو رہا ہے لوگوں کے اندر. اسلاموفوبیا کی جو ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے اور خصوصاً جو لوگ مدارس سے ایفیلیٹڈ لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مدارس کا نام لے کر جو ہے ہمیں جو ہے بار بار یہ پروپیگنڈا ہے. یہ پروپیگنڈا ہے اور میں اسے ریجیکٹ کرتا ہوں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مدارس ایک عظیم کارہائے نمایاں سر انجام دے رہا ہے. 26 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں پاکستان کے، اور آپ امیجن کریں کہ 23 لاکھ کے قریب، 24 لاکھ کے قریب بچے ہر سال مدرسوں سے نکلتے ہیں. یہ مدرسوں میں سموئے ہوئے ہیں. وہ کام جو حکومت کو کرنا چاہیے تھا اس میں مدرسے ہاتھ بٹا رہے ہیں، ان کو دینی تعلیم دے رہے ہیں. ابھی اس کے ساتھ ساتھ جب اصلی تعلیم بھی شروع ہو گئی
تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے اگلے 2-3 سال میں. تو مدارس کے بچے ول بی ایز گڈ ایز اسٹوڈنٹس آف اینی ادر اسکول. اچھا، ہمارے پاس یہ ٹاپک بہت ڈینس ہے، کافی گہرا ٹاپک ہے اور اس میں بہت سارے پہلو ہیں. میں چاہتا تھا کہ ہم بات کریں درس نظامی کے اوپر بھی، اس کے بہت ڈیٹیل میں جائیں، دیکھیں کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس میں بہتری آ سکی، لیکن انفارچونیٹلی ٹائم جو ہے وہ کم ہے، تو ہم اگلے پروگراموں میں کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات جو ہے وہ کریں. لیکن ایک سوال، جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو گلوبل ایک انوائرمنٹ بنتا ہوا جا رہا ہے جس میں آبویسلی ایسے حالات ہیں، جیسے آپ نے کچھ جیوگرافیکل ایریاز کا جو ہے وہ ذکر کیا، غزہ کی بات ہوتی ہے جی. اور ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو اسلاموفوبیا کو جو ہے وہ جنم جو ہے وہ دیتے ہیں، اور جو سچویشن گلوبلی ایک جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پر ڈیفیکلٹ سچویشنز جو ہے بنتی ہوئی جا رہی ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ کتنا مشکل ہوگا آگے اس کا تدارک کرنا اور پھر اس کو جو ہے جو انتہا پسندی کی ایک سوچ ہے، کیونکہ گلوبل ریالٹیز جو ہے وہ کریکولمز کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ میچ جو ہے وہ نہیں کرتی، کیا کرنا پڑے گا؟ کتنا مہمت ایفرٹ ہے، کتنا بڑا ایفرٹ چاہیے اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے، اینڈ ناٹ جسٹ کاؤنٹر کرنے کے لیے بلکہ پیسیفائی کرنے کے لیے؟ میں ایک ہی لفظ کہوں گا، ایک گلوبل اور ایون انٹرنل انجسٹس کو ختم کیا جائے. جہاں جہاں انجسٹس ہوگی وہاں پہ یہ فیلنگز پیدا ہوں گی، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ وہ اسلام ہے، وہ کرسچینٹی ہے، وہ جوڈائزم ہے، کوئی بھی مذہب ہے، ہندوازم ہے. ایکسٹریمزم ادھر پیدا ہوتا ہے جہاں پہ انجسٹس ہوتی ہے. اور دوسرا سیکنڈ جو ہمارا فوکس ہونا چاہیے، ایجوکیشن. آپ کی قوم جتنی بہتر ایجوکیٹڈ ہوگی اتنا بہتر وہ انوائرمنٹ کو سمجھے گی، اتنا بہتر وہ ریئیکٹ کریں گے. ہمیں اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اٹ واز ویری انٹرسٹنگ ٹاکنگ ٹو یو، اینڈ ہوپ فلی ہم یہ کنٹینیو جو ہے وہ رکھیں گے ڈسکشن. ناظرین، گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی، اور پوری گفتگو آ کر جو آخر میں بوائل ڈاؤن ہو جاتی ہے، اس میں 2 عناصر جو ہے وہ امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب نے گردانے ہیں، جس میں ایک جسٹس ہے، یعنی انصاف. انصاف جب تک نہیں ہوگا تو کسی سوسائٹی میں بھی انتہا پسندی وہ روکی نہیں جا سکتی. اور دوسرا ایجوکیشن، یعنی ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اپنے معاشرے کو ایجوکیٹ کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو ایجوکیٹ کریں. اسی طرح کے انٹرسٹنگ ٹاپکس اور اسی طرح کے ڈینس ٹاپکس اور مشکل ٹاپکس کے اوپر جو ہے اگلے پروگراموں میں بھی گفتگو جو ہے وہ جاری رکھیں گے. ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. بہت شکریہ.